بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومن آیت نمبر 77 ہے۔ اس آیت طیبہ میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود جب کافروں نے اپنی روش کو ترک نہ کیا، طرح طرح کی تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں آئے روز نئے انداز سے وہ سرکار کے لیے اور حضور کے غلاموں کے لیے روا رکھتے، طرح طرح کے طعن و تشنیع کرتے، برا بھلا کہتے، اور طاغوتی طاقتیں جو اسلام مخالف تھیں وہ دن بدن اپنی ہرزہ سرائیاں کرنے سے باز نہ آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس رنجیدہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کی نازیبہ حرکتوں پر صبر فرمائیں۔ یہ مکی دور تھا نا، مکہ میں ابھی اسلام کھل کے سامنے نہیں آیا، اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخفی تعلیمات ارشاد فرماتے تھے۔ فاصبر، آپ صبر فرمائیے ان کی ہرزہ سرائیوں پر۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا کہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، فتح و نصرت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ سب خائب و خاسر ہوں گے، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا اور فتح مبین عطا کرے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي، سو ہم خواہ آپ کو دکھائیں اس عذاب کا کچھ حصہ، نَعِدُهُمْ، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں۔ یہ بچ نہیں سکتے، یعنی جو عذاب اللہ فرمایا میں نے دینے والا ہوں، اے حبیب اگر آپ کو دکھا بھی دوں یا اس سے پہلے آپ تشریف لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عذاب نہ آئے، وہ ضرور آئے گا، ان کی پکڑ ضرور ہوگی، اور ممکن ہے کہ تیرا عروج یہ نہ دیکھ سکیں، اس سے پہلے یہ چلے جائیں۔ جیسے سرکار مدینہ تشریف لے گئے تو پھر جا کے 8 سالوں کے بعد، 9 سالوں کے بعد جا کے فتح مبین نصیب ہوئی، تو اس سے پہلے پہلے جو کافر مر گئے، قتل کیے گئے، تو انہوں نے وہ عروج کا دور تو نہیں دیکھا۔ کہا نہ دیکھیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں گے جو اللہ ان کے ساتھ کرے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ ان کے ساتھ کرے گا، وہ ذلت، وہ رسوائی انہیں ضرور دیکھنا پڑے گی۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ بچ نہیں سکتے، آخرکار ہماری طرف ہی آئیں گے، آخرکار ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، منہم، انہی میں سے، من قصصنا علیک، جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے۔ قرآن عظیم میں 20 انبیاء کرام کے ذکر اور تذکرے فرمائے گئے ہیں، کہ کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے فرما دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کا ذکر اس قرآن مبین میں نہیں کیا گیا۔ کما بیش 1.25 لاکھ سے اس سے بھی زیادہ نبی اور رسول تشریف لائے۔ قرآن عظیم معدود انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا کچھ وہ ہیں جن کا ذکر کر دیا، اور کچھ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سارے انبیاء، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور کسی رسول کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ لے کر آتا کوئی معجزہ یا کوئی نشانی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے۔
جو کچھ کسی کو ملا اسے اللہ نے دیا، اس لیے دیا تاکہ لوگ اس سے اللہ کی پہچان کر لیں۔ یاد رکھیں معجزہ تماشا نہیں ہوتا، یا اگر کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ تماشا نہیں ہوتی، وہ منظر ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ فرماتا ہے پہچان، اب نہیں پہچانے گا تو تیری گرفت آ جائے گی۔ اور جن لوگوں نے معجزہ دیکھ کر بھی نبی کو قبول نہ کیا اور کلمہ نہ پڑھا، اللہ نے ان سب کو عذاب سے دوچار کیا۔ پھر وہ سارے اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے۔ فرمایا کہ کوئی رسول ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی کوئی نشانی لے کر آیا ہو مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آ گیا اس نبی کو اللہ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ جو نشانی دیکھ کے مان گئے وہ نبی کے صحابی ہو گئے، اور جنہوں نے نشانی دیکھ کے انکار کیا وہ سارے غرق ہو گئے۔ اللہ نے انہیں مختلف طریقوں سے عذاب سے دوچار کر دیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل پرست وہاں سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ جب وقت آخر آئے گا، اللہ حساب مانگیں گے اور وہ فیصلے کی گھڑی آ جائے گی، اس وقت یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، یا بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر اسے جادو اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ کوئی دیوانہ کہتا، کوئی جادوگر کہہ دیتا، سمجھ نہ سکے کہ نبی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ فراڈ اور دھوکہ نہیں، وہ حق ہے، وہ آیا ہے، بینہ ہے۔ دیکھیں نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ان کا ہو گیا، سارے جادوگروں نے رسیاں ڈالیں، نظریں انہوں نے باندھی ہوئی تھی لوگوں کی، وہ رسیاں یوں لگنے لگا کہ سانپ ہے، سانپ تھے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سوٹا تھا، اللہ کی شان اور معجزہ بن کر وہ سوٹا حقیقت میں اژدہا بن گیا، اور وہ حقیقی اژدہا ان سارے جادوگروں کے پلال اور سارے وہ جو آنکھیں باندھی ہوئی تھیں وہ رسیاں ساری کی ساری نکل گیا۔ تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ حقیقت جان گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے پاس تو جو تھا وہ جھوٹ تھا، ہم تو فریب کر رہے تھے، آنکھیں باندھ رہے تھے، جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ حق ہے۔ وہ سارے، فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تم نے میرے پیچھے بغیر کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا اب تو کچھ بھی کر لے، اب تو جان لے سکتا ہے، ایمان نہیں لے سکتا۔ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ سچ ہے، جو موسیٰ کے پاس ہے وہ سچ ہے، جو تیرے پاس ہے وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ تو یہ آنکھیں کو معجزات کیا ہوتے ہیں؟ آنکھیں کھولنے کے لیے۔ جن کی کھل گئیں وہ بچ گئے، اور جن کی بند رہیں وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ خسرا ہنالک المبطلون، پس باطل پرست وہاں سراسر گھاٹے میں رہے۔